الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے ہم سب کو جو دنیا میں پیدا فرمایا اس کو دارالاسباب کہتے ہیں. یہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی سبب کے ساتھ نتھی کر دی ہے. اس کو عالم خلق بھی کہتے ہیں. ایک ہے عالم امر جہاں ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے وابستہ ہے، وہ عالم بالا ہے. مرنے کے بعد جب ہم جس عالم میں جائیں گے وہ عالم امر کہلاتا ہے. وہاں اسباب کی ضرورت نہیں ہے. وہاں دل میں بندہ کسی چیز کا ارادہ کرے گا وہ چیز اللہ پاک اس کو عطا فرما دیں گے. یہاں ہر چیز جو ہے اللہ پاک نے اسباب کے ساتھ نتھی کر دی ہے. ہوا چاہیے تو پنکھے کی سوئچ آن کرنی ہوگی، روشنی چاہیے تو لائٹ کی سوئچ آن کرنی ہوگی، آواز دور تک پہنچانی ہے، ساؤنڈ سسٹم موجود ہے لیکن اس کی سوئچ آن کرنی ہوگی. کھیت سے غلہ چاہیے تو کھیت کو جوتنا ہوگا، غلہ بونا ہوگا، کھاد پانی کا خیال رکھنا ہوگا، تب جا کے اللہ پاک ایک دانے کو 100 دانہ کر کے لوٹائیں گے. اولاد چاہیے تو میاں بیوی کے تعلقات ضروری، پھل چاہیے تو درخت کا لگنا، درخت کا وجود ضروری. جی غرض یہ کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ایک اسباب کے تحت جوڑ دی. یہ دنیا دارالاسباب ہے. لہذا کوئی آدمی اسباب اختیار نہ کر کے مسبب الاسباب کو پکارے تو یہ اللہ کی رحمت کو تنگ کرنا ہوا. مثلا نکاح تو کرتا نہیں ہے اور کہتا اللہ مجھے بیٹا دے اور بہت خوبصورت دے، چاند جیسا مکھڑا ہو. جی تو یہ چاند جیسا مکھڑا تو نہیں ملے گا، دل کا دکھڑا ہی ملے گا، زندگی بھر تڑپتا ہی رہے گا. اسباب کیوں اختیار نہیں کرتا؟ سنت اللہ یہ ہے کہ اس کے اسباب اختیار کرے. جی چائے پکانی ہے، گھر میں گیس غائب ہے، گیس نہیں ہے، سلنڈر ختم ہو گیا. جی اسٹو کے اندر تیل نہیں ہے، چولہے کے اندر لکڑی نہیں ہے، اور چائے کی پتی، شکر، دودھ، پانی اس کا محلول لے کر بیٹھا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے بس اللہ اپنی قدرت سے چائے پکا دیجیے. یقیناً اللہ کی قدرت ہے، اس لیے کہ سورج کو روشنی بھی اللہ ہی نے عطا فرمائی، آگ میں تمازت بھی اللہ ہی نے عطا فرمائی، لیکن اللہ رب العزت نے ایک ترتیب بنائی ہے بندوں کے لیے کہ بندے اسباب اختیار کریں، اسباب اختیار کریں. وقت کے انبیاء کرام بھی اسباب ڈھونڈتے پھرتے تھے. کیوں؟ اللہ پاک نے ان کو مکلف کیا تھا، اللہ نے ان کا اسباب کا مکلف کیا تھا. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر 2 زرہیں پہنی تھی، اسباب کے مکلف تھے. اور انبیاء کرام نے بندوں کو، جی امتیوں کو اسباب کی دنیا میں رہنا سکھایا، لیکن اسباب کی دنیا میں رہتے ہوئے نظر اللہ کی ذات پہ رکھنا. اسباب کو سب کچھ نہ سمجھنا، اسباب کو تدبیر کے درجے کی چیز سمجھ کر اختیار کرنا، لیکن ان اسباب میں تاثیر کون پیدا کرتا ہے اس کے لیے یقین دوسرا رکھنا. کیا کہ وہ تاثیر اسباب کے اندر پیدا کرنے والی ذات اللہ کی. تو آج کی اس مجلس میں ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اسباب کے اختیار کرنے پر پھر مزید کیا کرنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسباب میں تاثیر پیدا فرما دیتے. یاد رکھیں اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اسباب کی دنیا میں پیدا کیا. اسباب کی دنیا میں رہتے ہوئے ہم شاندار سے شاندار اسباب اختیار کریں، اور اسباب اختیار کر کے پھر سب سے آسان، سب سے سہل سبب جو ہے وہ دعا ہے. اسباب کی دنیا میں سب سے پہلا سبب، سب سے آسان سبب دعا ہے.
مثال کے طور پر آپ دکان قائم کرنا چاہ رہے ہیں، دکان بنانا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو دکان تو بنے گی تب جب آپ سرمایہ لگا کر مزدوروں کو بلا کر کانٹریکٹر کو کانٹریکٹ دے کر شروع کریں گے تب. لیکن اور یہ اسباب کی دنیا کی چیزیں ہیں، لیکن ان اسباب کی دنیا میں سب سے پہلا سبب، سب سے آسان سبب جو آپ کے اختیار میں ہے وہ ہے دعا. اللہ جی میں نے دکان بنانے کا ارادہ کیا ہے، پیارے اللہ میرے لیے بنانا آسان فرما دیجیے. تو دیکھو اسباب کی دنیا میں سب سے آسان اور سب سے پہلا سبب جو بندے کے اختیار میں ہے وہ کیا ہے؟ دعا. افسوس کی بات ہے کہ اس سب سے پہلے سبب کو، سب سے آسان سبب کو، اور یہ سبب ایسا ہے کہ اس کے بعد اسباب کی ترتیب بنتی چلی جاتی ہے، اس سبب کو ہم بھول جاتے ہیں. بس نگاہیں نیچے ہی ٹکراتی رہتی ہیں، اس سے کہیں گے تو اس سے اینٹیں لے لیں گے، اس سے کچھ دنوں کے لیے سیمنٹ ادھار لے لیں گے، فلاں کا مکان بنا تھا ریتی کا ڈھیر پڑا ہوا ہے وہاں سے ریتی اٹھا لیں گے، اور وہ مزدور آج کل فارغ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے کہیں گے تو وہ تیار ہو جائیں گے اور کانٹریکٹر بھی مل ہی جائے گا، بس ہو گیا. اب ہم نے یہ ساری ترتیب اور مفردات تلاش کر لی ہے، لیکن ان مفردات کے پیچھے جو اصل کام ہمیں کرنا تھا وہ فراموش کر جاتے ہیں، اور وہ ہے دعا. تو اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں. اسباب کی دنیا میں رہتے ہوئے، اسباب اختیار کرتے ہوئے سب سے پہلا سبب ہم دعا کا اختیار کریں، دعا کا اختیار کریں، اور اس دعا کے سبب میں اللہ تعالیٰ سے اسباب کی آسانی مانگیں، اسباب کی ترتیب مانگیں، اسباب اختیار کرنے کا سلیقہ مانگیں. اللہ جی پیسے جیب میں ہیں، مٹیریل مارکیٹ میں موجود ہے، اور دکان بنانے کا ارادہ دل میں ہے، لیکن پیارے رب جب تک آپ کو منظور نہیں ہوگا یہ چیز وجود میں نہیں آ سکتی. رب کریم میرے لیے آسان فرما دیجیے. اب مٹیریل لینے گئے تو سستا بھی ملا اور اچھا بھی ملا، مزدور لینے کے لیے گئے، مزدور تیار بھی ہو گئے، کانٹریکٹر کے پاس گئے، اس نے کانٹریکٹ لیا بھی اور بہت سستے داموں لے لیا، اور کام شروع ہو گیا. یہ برکت کس کی؟ یہ اپنی عقل کی اور تدبیر کی نہیں، یہ دعا کی برکت ہے، دعا کی برکت ہے. تو اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو سب سے آسان سبب، سب سے بہترین ویپن عطا فرمایا ہے دعا کا. قدم قدم پہ ہم دعا کریں. اس میں ہم مار کھا جاتے ہیں، پیچھے رہ جاتے ہیں. بازار میں جاتے ہیں، پیسے جیب میں موجود، ارادہ دل میں موجود، سامان بازار میں موجود، اور شان کے ساتھ جاتے ہیں کہ ابھی جاؤں گا، فٹاک سے جاؤں گا، کھٹاک سے لوں گا اور واپس آؤں گا. اس میں ساری کی ساری توجہ اسباب کی طرف ہوتی ہے، اور اسباب کو قوی سمجھتا ہے، اب اسباب کو کام کرنے کا قوی ذریعہ سمجھتا ہے. نہیں، قوی تو اللہ ہے، اور اللہ وہ ذات ہے جو اسباب کو فیل کر دیتا، دھرے کے دھرے سب سارا کا سارا نظام رہ جاتا ہے. اس لیے ذرا سوچ کو بلند کریں، عزم اور ہمت کو بلند کریں، نظر اللہ کی طرف جمائیں. اسباب کی دنیا میں رہتے ہوئے سب سے پہلا اور آسان سبب دعا کا ہے. اللہ سے دعا مانگ کر کام کریں، تو کریں گے نا انشاءاللہ. دینی معاملہ ہو یا دنیاوی معاملہ ہو، اپنا ہو یا کسی اور کا ہو، جو بھی معاملہ ہو اس میں پہلا سبب دعا کا اختیار کریں. پھر دیکھیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کیسا لطف عطا فرماتے. آج کل جو لوگ کہتے ہیں نا کہ حضرت 2 سال سے پریشان ہوں، جس میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں کھوٹ ہی کھوٹ ہوتی ہے، نقصان ہی نقصان ہوتا ہے، اور بہت پریشان ہوں. اب ان سے 2-4 بات کہتے ہیں، پھر وہ بات نہیں سنتے، وہ پریشان اتنے ہو چکے ہیں، پھر آگے کہتے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ اتنا بڑا نقصان ہوا. پھر ان کو کچھ بتاتے ہیں کہ یہ پڑھ لیا کریں، اور ایک بار ایسا ہوا تھا. اس کا مطلب جو ہم کہہ رہے ہیں وہ تو سب بیکار ہے. اس لیے اب تو ہم 2 ٹوک بات کرتے ہیں. لوگوں نے سکھا دیا بہت کچھ. آپ کہہ چکے؟ جی ہاں کہہ چکے. جو میں کہوں گا وہ کریں گے، اگر کریں گے تو میں آگے بات بتاؤں، اور نہیں کریں گے تو میرا وقت ضائع نہ کریں. شاید
اپنا دکھڑا اور درد سنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی جڑی بوٹی ہے، کوئی الدین کا ایسا چراغ ہے کہ ہم وہ دے دیں گے تو اس سے کام بن جائے گا. نہیں، دھوکہ نہ کھائیں. اصل میں نفع پہ نظر رکھتے ہیں، اسباب کی دنیا پہ نظر رکھتے ہیں، اللہ سے نہ دعا، نہ استخارہ، نہ کسی سے مشورہ. بس جو اچھا سمجھتے ہیں اس میں پیسے ڈال دیتے ہیں اور پھر پریشان ہوئے پھرتے ہیں. بالکل مشورہ نہیں کرتے، نہ اللہ سے خیر مانگتے ہیں، بس نفع کی. اب یہ جو جتنے ایڈورٹائز کرنے والے آتے ہیں، ایڈورٹائزر اور بزنس مین، جی یہ ایسے لچھے دار تقریر کرتے ہیں کہ سبحان اللہ، اچھے اچھے لوگ اس میں ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں. اس لیے کبھی بھی کوئی کام شروع کریں، چاہے آپ کے سامنے کیسے ہی سبز باغات کوئی دکھائے آ کر، تو ان سے کہ ٹھہریے جناب، آپ نے بہت اچھی بات بتائی اور مجھے بڑی خوشی ہوئی، لیکن مجھے سوچنے کا موقع دیجیے. وہ کہے گا نہیں آج آخری دن ہے، وہ اگر میری قسمت میں ہوا تو یہ آخری دن پہلا دن بن جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور نہیں ہوا تو کچھ ہونے والا نہیں، سمجھے نا. تو اگر وہ اصرار کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ بیوقوف بنا رہا ہے. بالکل چکر میں نہ آئے کہ ٹھیک ہے آپ نے اپنا وقت دیا، سمے دیا، مجھے کنوینس کیا، سمجھایا اور میں سمجھا، لیکن آپ مجھے ذرا موقع دیں. ایسے ایک دم جلدی سارے کام نہیں ہوا کرتے، ہر چیز کے لیے ایک وقت چاہیے، سمجھے. ٹھنڈے دل سے 2 رکعت پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، جی، اور کسی اس لائن کے آدمی سے مشورہ کریں، کسی سے دعا کی درخواست کریں. مخاب من استخارہ، وہ ناکام نہیں ہوا جس نے استخارہ کیا، وما ندم من استشارہ، اور وہ شرمندہ نہیں ہوا جس نے مشورہ کیا. تو استخارہ اور استشارہ یہ سنت ہے، مسنون عمل ہے، لیکن ہم سب بھول جاتے ہیں. اس نے سامنے والے نے جو کہا وہ بالکل صحیح، 100% صحیح، حالانکہ اس کا ہم نے چہرہ دیکھا، نہ اس کا کام دیکھا، نہ اس کا نام دیکھا، نہ اس کا کریکٹر دیکھا، کچھ بھی تو نہیں، بس 5 منٹ کی اس کی گفتگو سے ایک دم سے بیوقوف بن گئے. ٹرینوں کے اندر بہت سے لوگ چیز بیچنے آتے ہیں، بسوں کے اندر آتے ہیں، وہ دانتوں کا منجن اتنی شاندار انداز سے بیچتے ہیں کہ لیے بغیر چین نہیں پاتا، آدمی لے ہی لیتا ہے. کاش کہ ہمیں دین کے بارے میں ایسا بولنا آتا، اعمال کے بارے میں ایسا کچھ بولنا آتا کہ جو بول دیتے سامنے والے کو چین نہ پڑتی اعمال کیے بغیر. جی یہ بھی چیز ہمیں اللہ سے مانگنی چاہیے. تو جو لوگ پریشان ہوتے ہیں، پریشان ہونے کی وجہ یہ ہے کہ نہ تو دعا کرتے ہیں، نہ اللہ سے استخارہ کرتے ہیں، نہ کسی سے مشورہ کرتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. تو کئی مرتبہ تو لوگ اتنے دکھڑے سناتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے لگتا ہے کہ واقعی بہت پریشان ہیں، اور کئی مرتبہ وہ اس سے کہتے ہیں جی آپ نماز بھی پڑھیں، یہ بھی کہ جی میں سب کچھ کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ کہ پھر اللہ میاں پہ کیس کر دو، پھر وہ کیا کریں گے کہ ہم اس کی نماز بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اس نے ہے کہ ہمیں جو ہے نقصان دے رکھا ہے. لا حول ولا قوت، کیسی عجیب سی بات ہے، کیسی اللہ کو بھول کے باتیں کر رہے ہیں. اور یہ سب جو پریشان ہیں یہ اللہ کو بھول کر پریشان ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ اللہ کو یاد کرتے، اللہ سے دعائیں کرتے، ذکر و اذکار کرتے، مشورے کے مطابق کام کرتے، سنت کے مطابق کام کرتے، اعمال پر زندگی گزارتے. اگر چاہے جتنا نقصان ہوتا بندے کا دل مطمئن رہتا. یہ جو دل مطمئن نہیں رہتا اور نفع پہ ہر وقت نظر ہوتی ہے، یہ علامت ہے اس بات کی، یہ سگنل ہے اس بات کی کہ اللہ کی ذات پہ نظر نہیں ہے، ہونے والے نقصان پہ نظر ہے، جانے والے مال پہ نظر ہے، نہ آنے والے نفع پہ نظر ہے. جی اس لیے پریشان ہے. اس لیے دوستو اچھی طرح سے بات سمجھ لو کہ جو آدمی دعا کر کے، استخارہ کر کے، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ کے، مشورہ کر کے کام شروع کرتا ہے، وہ کبھی ناکام نہیں رہتا، کبھی ناکام نہیں رہتا. اس لیے دعا کا ہم خاص اہتمام کریں. اب دعا کے اندر چند باتیں یہ سمجھ لیں. کچھ اللہ رب العزت نے افراد ایسے بنائے ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس میں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو گھر سے نکلتے ہوئے کہتے ہیں امی جان میں سفر پہ جا رہا ہوں، دعا کرنا. ہاں بیٹا جاؤ، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے. والدین کی اگر دعا مل گئی، ساری دنیا چاہے جتنا ڈرائیں، ساری دنیا چاہے جو کچھ بتائے، انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا.
محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ میں اپنی زبان پہ اس کو لا بھی نہیں سکتا، اتنا گھن والا میں نے گناہ کیا ہے، آپ میرے دعا فرما دیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کی والدہ حیات ہیں؟ کہ نہیں والدہ تو حیات نہیں ہے۔ کہا خالہ ہیں؟ کہ جی ہاں خالہ ہے، ان سے دعا کروا لو۔ اب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی موقع پر دو باتیں فرما دی، ایک تو والدہ کا اشارہ دیا، دوسرا خالہ کا اشارہ کیا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تو دعا کر سکتے تھے، لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو موقت ہوں آپ کے سامنے، جی آپ میرے سامنے ایسے مسائل لے کر آئیں گے میں دعا کر دوں گا، لیکن صبح قیامت تک جو میری امت آئے گی میں ان سب کے لیے ایک راستہ کھول کے جاتا ہوں، میں ہوں یا نہ ہوں، میں رہوں موجود رہوں یا نہ رہوں۔ لیکن اگر والدہ موجود ہے تو والدہ سے دعا کر لیں اپنے اپنے وقت پر، اور والدہ بھی نہ ہو تو اپنے خالاؤں سے دعا کروا لیں، وہ بھی ماں جیسی ہوتی ہے۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی شفقت ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کا اور خالہ کا کتنا بڑا مقام بنایا ہے۔ لیکن گھر میں اتنا بڑا پیر اور گھر میں اتنا بڑا مرشد اور گھر میں اتنا بڑا مربی اور گھر میں ایسی مستجاب الدعوات شخصیت ہونے کے باوجود ہم جو ہے ان سے دعا نہیں کرواتے، ان سے دعا نہیں کرواتے۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں ذرا دامن میں جھانک کر دیکھیں جو اپنے والدین سے دعاؤں کی درخواست کر کے گھر سے باہر نکلتے ہیں، امی میں سفر پہ جا رہا ہوں دعا کرنا، ہاں بیٹا جاؤ اللہ تمہاری حفاظت فرمائے، بیٹا نظریں نیچے رکھنا، بیٹا نظریں نیچے رکھنا، بیٹا دل کو ٹھیک سے رکھنا، اور دعا پڑھتے ہوئے جانا، تلاوت کرتے ہوئے جانا۔ جی اب یہ ماں جو نصیحت کرتی ہے یہ چونکہ گھر سے نکلتے ہوئے آخری نصیحت ہوتی ہے، قدم قدم پہ یاد آتی، قدم قدم پہ یاد آتی۔ تو ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ پیارے بچوں نوجوانوں بتاؤ یہ تو کوتاہی ہو رہی کہ نہیں ہم سے نہیں ہو رہی کہ گھر سے جب نکلتے ہیں تو والدین سے دعا لے کے نہیں چلتے؟ تو کریں گے نا انشاءاللہ۔ جب بھی گھر سے نکلے اماں میں ایک سفر پہ جا رہا ہوں دعا کرنا، تو والدہ دعا کرے گی۔ تو ایک تو والدین کی دعائیں اولاد کے حق میں جنت کی ہوائیں ہوتی ہیں، اگر چاہے والدین کافر ہی کیوں نہ ہو، والدین کافر ہی کیوں نہ ہو، اولاد کے حق میں والدین کی دعا مستجاب ہے۔ اس طرح استاد کی دعا، شیخ و مرشد کی دعا اپنے مرید کے شاگرد کے حق میں، چونکہ یہ مخلص ہوتے ہیں، ان کو کوئی غرض نہیں ہوتی ان سے، ان کو محبت ہوتی ہے، دعا کرتے ہیں اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح بیمار کی دعا، بیمار کی دعا، بیمار اللہ کا قرب اس کو حاصل ہوتا ہے، اللہ کا قرب اس کو حاصل ہوتا ہے، اس لیے کہ بیماری ایک نعمت ہے نا۔ بیماری کیسے نعمت ہے؟ جو آدمی بیمار ہوتا ہے وہ زنا نہیں کرتا، جو بیمار ہوتا ہے وہ چوری نہیں کرتا، جو بیمار ہوتا ہے وہ جھوٹ بولنا پسند نہیں کرتا، جو بیمار ہوتا ہے وہ لڑنا پسند نہیں کرتا۔ تو جس بیماری میں یہ کیفیت حاصل ہوتی ہے وہ نعمت نہیں تو اور کیا ہے؟ جس بیماری میں یہ اتنی کہ ایسی بڑی بڑی کیفیت نصیب ہوتی ہو اور ایسی تطہیر نصیب ہوتی ہو، ایسا باطن صاف ہوتا ہو تو وہ نعمت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ لہذا جب بندے پر نعمتوں کا نزول ہوتا ہے اور گناہوں سے بندہ بھاگتا ہے، دور ہوتا ہے، بچتا ہے، تو پھر اللہ کا قرب اس کو نصیب ہوتا ہے، اس وقت جو دعا کرتا ہے اللہ دعا قبول فرماتے ہیں۔ تو بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے، لہذا تیماردار کو چاہیے کہ وہ اس کے لیے دعا کرے اور بیمار کو چاہیے کہ وہ تیماردار کے لیے دعا کرے۔ اس طرح مظلوم کی دعا، مظلوم کی دعا، جس پر کسی نے ظلم کیا ہو اس کی دعا بھی اللہ کے یہاں براہ راست سنی جاتی ہے۔ مسافر کی دعا دوران سفر، مسافر کی دعا دوران سفر، سفر اس کے اندر آدمی بڑا پختہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کیفیات اس کو عطا فرماتے ہیں۔ بڑے بڑے اکابر مشائخ ایسے گزرے ہیں جن کی زندگی سفروں میں گزری، ان میں سے ہمارے ایک بزرگ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ تھے جو ہمارے گجرات تک تشریف لائے تھے۔ سفر میں آدمی پختہ کار بنتا ہے جی نیز جو آدمی سفر میں نکلتا ہے تو سفر میں ہر وقت بے سہارا ہوتا ہے نا، کوئی اپنا نہیں، سب کے سب پرائے ہیں، تو نظر ہوتی ہے اللہ کی ذات پر کہ اللہ جی جوتے چوری نہ ہو جائیں، سامان چوری نہ ہو جائے، جی جو کچھ سرمایہ ساتھ میں وہ چوری نہ ہو جائے، تو اس وقت نظر اللہ کی ذات پہ رہتی ہے۔ تو حالت سفر میں چونکہ دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، اسباب کی قلت ہوتی ہے جی،
دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے تو توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے، تو جب توجہ اللہ کی طرف ہوگی تو دعا قبول نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ اس لیے مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ بندہ روزہ رکھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے، بھوک پیاس سب کو چھوڑتا ہے، ساری خواہشات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو روزہ اللہ کے قرب کا ایک ذریعہ ہے، بہت آسان ذریعہ ہے۔ لہذا حالت روزے میں جو بندہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی قبول فرماتے ہیں۔ جس طرح ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہے، اسی طرح نیک اولاد کی دعا ماں باپ کے حق میں مستجاب ہے۔ بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی طول عمر کے لیے، اعمال اور ایمان میں برکت کے لیے دعا کریں۔ کچھ اوقات ہوتے ہیں جن اوقات کے اندر دعا قبول ہوتی ہے، اس کا بھی ہمیں انتظار ہونا چاہیے۔ کئی مرتبہ اوقات کا صحیح اندازہ نہ ہو تو کئی مرتبہ بہت سے چانس مس ہو جاتے ہیں۔ بھائی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اسکیم نکلی 3 دن کے لیے، مثال کے طور پر فلاں کارڈ بنانے والے آپ کی بستی میں آئیں گے، اللہ کرے وہ ایک کام والے جو ہیں وہ کبھی نہ آئیں، وہ کبھی نہ آئیں۔ اب حکومت کی طرف سے اسکیم نکلتی ہے کہ وہ آئیں گے اور آپ اپنی وہ فیسلٹی ان سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اب اگر اس کی وقت کا پتہ نہ ہو اور ہم موجود نہ ہو وقت پر، تو کیسے حاصل کریں گے اس فائدے سے، اسکیم سے کیسے گورنمنٹ کے فائدہ اٹھا پائیں گے؟ معلوم ہوا اوقات کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ لہذا اذان اور اقامت کے درمیان اللہ کی رحمت کا دروازہ تھوڑی سی دیر کے لیے کھلتا ہے، اس وقت جو مانگو ملتا ہے۔ یہ بہت چھوٹ وقت ہوتا ہے۔ مؤذن نے تکبیر کہی، نہیں یہ خاص طور سے جو میں وقت بتلانے جا رہا ہوں، مؤذن نے تکبیر کہی امام کے پیچھے اور امام اللہ اکبر کے لیے ہاتھ اٹھائے، یہ جو تھوڑا سا وقت ہوتا ہے اتنا قیمتی اور پرائم ہوتا ہے، ایک لمحے کے لیے اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلتا ہے، جو مانگو اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ اب اس میں اللہ اکبر کہہ کر نیت بھی باندھنی ہے، نیت کی حضوری بھی ضروری ہے، اس وقت نماز کی رکعات کی تعداد کا تعین بھی اب ضروری ہے، اور اس وقت تھوڑا سا وقت ملا ہے تو کیا مانگے؟ لہذا پوری ضرورتوں کا شارٹ کٹ بنا لیں گے، ساری ضرورتوں کو تفصیل سے بیان نہ کریں بلکہ اس کا ایک شارٹ کٹ بنا لیں۔ ایک صاحب اس حاجت کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے مجھے آپ سے خصوصی ملاقات کر دیں۔ بیٹھیں، کہا مجھے آپ سے ایک خاص درخواست کرنی ہوگی، کریں؟ تو کہا ایک تو بیوی بہت بیمار رہتی ہے، سر میں بہت درد ہے اور آنکھوں سے چندھیا گئی ہے، ان کے لیے دعا کریں۔ ان کا ضرور کریں گے، اللہ ان کو شفا دے اور آپ کی جوڑی سلامت رکھے۔ بڑی بیٹی ہے فلاں جگہ فلاں ملک میں رہتی ہے، اس کے شوہر کے کاغذات تیار نہیں ہوئے، ان کے لیے دعا کریں، ضرور کریں گے، اللہ ان کے مسئلے حل فرمائے۔ چھوٹا بیٹا ہے وہ بہت بخار میں ہر وقت رہتا ہے، آنکھ میں موتیا آ گیا ہے، اس کے لیے دعا کریں۔ اب انہوں نے انفرادی طور پر اتنی لمبی لسٹ گنائی کہ اب میں دل میں دعا کرنے لگا کہ اب ان کی لسٹ ختم ہو تو اچھا ہے۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اپنی ساری تکلیفوں کا مجموعہ بنا کر ایک جملے میں کہ حضرت بہت ساری تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، دعا فرما دیجئے، اللہ حل فرما دے، آسان فرما، بس ہو گئے۔ بہت سارے کام ہیں اٹکے ہوئے، دعا فرما دیجئے، اللہ پاک آسان فرما دے، ایک جملے میں ہو گیا کام۔ اب وہ پوری کی پوری تفصیلات اس طرح سے بیان کرنے کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے۔ اس لیے یہ سلیقہ بھی ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے مدعا کو کس طرح سے کسی کے سامنے بیان کریں۔ اب مؤذن پیچھے تکبیر کہے اور امام صاحب آگے کھڑے ہوئے ہوں، اللہ اکبر کہنے کے لیے ہاتھ کانوں تک اٹھائیں، اس ایک لمحے کے اندر اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلتا ہے، جو مانگو ملتا ہے، بہت قیمتی اور پرائم ٹائم ہوتا ہے۔ تو اس موقع پر اپنی ساری کی ساری ضرورتوں کو کوڈ کر لیں، اللہ جی آسان کر دیجیے۔ مثال کے طور پر اس جملے میں اللہ جی آسان فرما دیجیے، اللہ جی آسان فرما دیجیے، جی بس ہو گیا کام۔ اب کیا کیا آسان فرمانا ہے، کیا کیا مشکل ہے، وہ تو ہماری زبان کے اظہار سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، وہ تو پہلے سے جانتے ہیں، وہ خالق و مالک ہیں، اور وہ ہم سے یہی سننا چاہ رہے ہیں کہ میرا بندہ پریشان ہے، آسانی طلب کرنا چاہ رہے ہیں۔
چھوٹا منا گھر کے اندر کھانے پینے کی چیزیں ساری موجود ہیں اور بچوں ہی کے لیے کھلانے پلانے کے لیے ہیں. جی چھوٹا منا کہتا ہے امی پیاس لگ رہی ہے. اوہو وہ جو کہتا ہے نا امی پیاس لگ رہی ہے، ماں کا دل تڑپ جاتا ہے. ہاں بیٹا آپ کو پانی پلاتی ہوں. ابو مجھے بھوک لگ رہی ہے، جی ہاں بیٹا آپ کو کچھ کھلاتا ہوں. تو کھانے کی سب چیزیں تو موجود ہیں، لیکن باپ سنتے ہوئے دیکھنا پسند کرتا ہے، ماں سنتے ہوئے پسند کرتی ہے. اسی طرح بندہ اللہ سے دعا کرے اور اپنا مدعا اللہ کے سامنے پیش کرے، اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے. تو اوقات کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کن اوقات کے اندر خاص رحمتیں اللہ کی نازل ہوتی ہیں کہ جب جو مانگو اللہ پاک اس وقت عطا فرماتے ہیں. بارش کے وقت اللہ کی رحمت کی بارش برستی ہے، اس موقع پر اللہ سے دعا کریں، وہ اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے. رات کے آخری حصے میں سحر کا وقت جب ساری دنیا سوئی ہوئی ہو، اس وقت اللہ کے دربار میں بندہ گرم گرم آنسو بہا کر، سرد سرد آہیں کھینچ کر، ہاتھوں کا پیالہ بنا کر اللہ کے سامنے پھیلائے اور کہے رب کریم تو غنی اور میں محتاج ہوں. رب کریم آپ غنی ہیں اور میں محتاج ہوں، اللہ جی عطا فرما دیجیے. تو سحر کے وقت صدائیں براہ راست پہنچتی ہیں، ڈاک براہ راست پہنچتی ہے، اس وقت جو دعا کرتے ہیں اللہ پاک قبول فرماتے ہیں. جمعہ کے دن صبح سے لے کے شام تک یہ اتنا پیارا دن ہوتا ہے، رحمتیں چھم چھم برستی ہیں. خوب دعا کرے. بالخصوص عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت یہ انتہائی پرائم وقت ہوتا ہے، بہت ہی مبارک وقت ہوتا ہے. اس میں تو بس آدمی مصلی پکڑ لے، درود شریف پڑھے، سورہ کہف پڑھے، سورہ واقعہ پڑھے، جی اور ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. نیز زمزم پیتے وقت ماء الزمزم لما شرب له، زمزم جس نیت سے پیا جاتا ہے، جس دعا سے پیا جاتا ہے، اللہ پاک کو قبول فرماتے ہیں. تو آدمی زمزم پیتے وقت بھی دعا کرے. کئی مرتبہ اپنے مقام پہ ہوتا ہے تو ایک گھٹ زمزم ملتا ہے تو چھوٹے چھوٹے گھٹ بنا کر نیتیں بنا کر پیے. حرم شریف میں جاتا ہے، اللہ پاک ہم سب کو جانے کی بار بار توفیق عطا فرمائے، تو اللہ تعالیٰ بار بار زمزم پینے کا موقع عطا فرماتے ہیں. اور کئی مرتبہ حرم شریف میں آدمی پیتا ہے تو اگر اس میں دو چیزوں کو جمع کر لے تو بہت ہی اچھا. ایک تو زمزم پیے اور کعبۃ اللہ کی طرف دیکھ کر پیے، جی زمزم بھی پیے اور کعبۃ اللہ کو دیکھتے ہوئے پیے، تو یہ تو پھر دو آتشہ ہو جاتا ہے، مزہ دو بالا ہو جاتا ہے. اس موقع پر آدمی یوں بھی دعا کر سکتا ہے، پیارے اللہ جب سے زمزم کا کنواں وجود میں آیا تب سے لے کر آج تک تیرے نیک بندوں نے جتنی اچھی نیت کر کے زمزم پیا، پیارے اللہ ان کی مجھے بھی ضرورت ہے، مجھے بھی عطا فرما دیجیے. تو نہ جانے کتنے کیا کیا نیت کر کے پیا ہوگا جو اللہ کو پسند آ گئے. اللہ ان چیزوں کی مجھے بھی ضرورت ہے، آپ مجھے بھی عطا فرمائیں. سجدے کی حالت میں بندہ سجدہ کرے اور سجدے کی حالت میں گر کر اللہ کے سامنے دعا کرے. تو جس وقت بندہ سجدہ کرتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ کے دو قدموں کے درمیان میں سر رکھے ہوئے ہوتا ہے، یعنی اتنا قرب بندے کو ہوتا ہے اللہ سے. اس وقت جو مناجات کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی سنتے ہیں. نیز میدان عرفات میں جو دعا کی جاتی ہے اللہ قبول فرماتے ہیں. کتابوں میں لکھا ہے نبی ذی الحجہ کو میدان عرفات میں غروب آفتاب کے وقت اگر کوئی بندہ یہ سوچے پتہ نہیں میرے اللہ نے مجھے معاف کیا کہ نہیں کیا، جی اللہ تعالیٰ اس بندے پہ سخت ناراض ہوتے ہیں کہ تم ہوتے کون ہو میرے بارے میں یہ سوچنے والے، میں نے معاف کیا کہ نہیں کیا. آج میری رحمت کا دریا جوش میں تھا، میری رحمت کا دریا بہ رہا تھا. تمہارے گناہ بڑے نہیں ہیں، میری رحمت بڑی ہے، جاؤ بخشائے مزدلفہ کی طرف چلے جاؤ. میدان عرفات میں دعا قبول ہوتی ہے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے گھنٹوں اس امت کے لیے، میرے اور آپ کے لیے دعائیں کی ہیں میدان عرفات میں، گرم گرم آنسو بہائے میدان عرفات میں. ہم ان کی تو لاج رکھیں. تو اللہ تعالیٰ میدان عرفات میں جانے کا موقع عطا فرمائے. تو بالخصوص نبی ذی الحجہ کو زوال آفتاب کے بعد، زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک یہ سونے جیسا وقت ہوتا ہے. اس لیے کچھ آرام پہلے کر لیں، نہانا دھونا پہلے کر لیں،
استنجے وضو سے پہلے فارغ ہو جائیں اور آج کے دن کھانا تھوڑا سا کم کھائیں تاکہ استنجے وضو کا تقاضا زیادہ نہ ہو، اور پورا کا پورا وقت اللہ تعالیٰ کی طاعت و عبادت میں، کبھی کھڑے ہو کر، کبھی بیٹھ کر، کبھی سجدے میں جی اللہ کے سامنے گر گڑاتا رہے۔ سبحان اللہ۔ تو میدان عرفات میں، میدان مزدلفہ میں، مینا کے قیام کے دوران، حج سے پہلے ایک دن، حج کے بعد 3 دن جی، ان دنوں کے اندر نیز شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد ایک طرف کو کھڑے ہو کر جمرات کے پاس، جمرات یعنی شیطان جہاں کھڑا تھا وہ جو جگہ ہے اس کو جمرہ کہتے ہیں، تو یہ جو تینوں جمرات ہے اس میں بڑے جمرے کو چھوڑ کر پہلے 2 جمرے جو چھوٹا اور درمیانی ہے اس پر رمی کر کے پھر قبلہ رخ کھڑے ہو کر اس وقت جو دعا مانگے گا اللہ پاک وہ دعا قبول فرماتے ہیں، اور وہ بھی ان تاریخوں کے اندر۔ عام دنوں میں کوئی چلا جائے اور جا کر کھڑا ہو جائے کہ یہاں دعا قبول ہوتی ہے تو جی تماشا ہوگا اس کا، اس لیے ان ایام کے اندر جو مخصوص ایام ہیں رمی کر کے، کیونکہ شیطان سے نفرت کا اظہار کیا کنکری مار کے، یا اللہ شیطان سے میں نفرت کا اظہار کرتا ہوں، اس سے عداوت و دشمنی کا اظہار کرتا ہوں، اور اس کے راستے پہ جی نہ چلنے کا ارادہ کرتا ہوں، عزم کرتا ہوں، اور پیارے اللہ آپ کے ساتھ عہد و پیمان باندھتا ہوں، میرے اس عمل کو قبول کر لیجئے۔ تو چونکہ دشمن ملعون سے دشمنی کا اظہار کیا ہے اور اللہ سے دوستی کا وعدہ کیا ہے، لہذا اس موقع پر اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ لیکن عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ کنکری مار کے جلدی سے کندھوں سے فریضہ ادا کر کے گویا بوجھ ڈھو کر نکلنا چاہتے ہیں، اس وقت ٹکا کے دعا کرنی چاہیے، ٹکا کے دعا کرنی چاہیے، اس لیے کہ سال میں ایک مرتبہ موقع ملا ہے، یہ زندگی میں ایک مرتبہ موقع ملا ہے، پھر تھوڑی بار بار موقع ملنے والا ہے۔ نیز صفا مروہ کے درمیان، اور یاد رکھیں جس طرح موقع پہ کہی ہوئی بات سونے کی ڈلیوں کی مانند ہوتی ہے، اسی طرح موقع کی مناسبت سے جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ بھی اقرب الی الاجابت ہوا کرتی ہیں۔ لہذا کوہ صفا پر جائے تو کہے پیارے اللہ یہ کوہ صفا ہے، یہ شاعر من شاعر اللہ ہے، میرے پیارے رب اور کوہ صفا پر آیا ہوں، جس طرح اس کا نام صفا ہے یا اللہ اسی طرح سے میرے دل کو صاف اور صفا فرما دیجیے۔ یہ موقع کی مناسب دعا ہے۔ اب صفا سے چل رہے ہیں مروہ کی طرف، درمیان میں وہ گرین زون آتا ہے، میلین الاخضرین، فقہ کی کتابوں میں نور النظام میں تو میلین اخضرین ہے، لیکن اب وہاں میلین اخضرین نہیں ہے جی، بلکہ وہ 2 میلین اخضرین کی جو جگہ تھی جہاں حضرت علیہ السلام دوڑی تھی، وہ پورا کا پورا علاقہ گرین چھوٹی چھوٹی لائٹوں سے منور کر دیا ہے، روشن کر دیا ہے جی، گرین زون، اس کے درمیان میں لپک کے چل رہا ہے مردوں کو، تو وہاں دوڑ کر چلے اور دعا کرے پیارے اللہ، حضرت علیہ السلام ننھے اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑ رہی تھی کہ اللہ میں آپ کی محبت کی تلاش میں دوڑ رہا ہوں، اللہ جی مجھے اپنی محبت دے دیجیے، مجھے اپنی شراب محبت پلا دیجیے۔ وہ پانی کی طلب میں دوڑ رہی تھی، آپ نے ان کو اور ان کے واسطے سے صبح قیامت تک آنے والی امت کو زمزم کا جام پلا دیا۔ میرے پیارے اللہ آج میں دوڑ رہا ہوں آپ کی محبت کے جام کی تلاش میں کہ اللہ جام محبت پلا دیجیے۔ یہ موقع کی مناسب دعا ہے۔ پھر مروہ پہ پہنچے، میرے پیارے اللہ جس طرح سے میں صفا پہ چلا ہوں اور آپ کی محبت ڈھونڈتے ڈھونڈتے مروہ تک آ گیا ہوں، میرے پیارے اللہ میری اس سعی کو قبول فرما، میری اس کوشش کو قبول فرما جی۔ یہ موقع کی مناسب دعا ہے۔ نہیں جب کعبۃ اللہ پہ نظر پڑے تو پہلی نظر پہ بندہ جو دعا مانگتا ہے اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ یہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ پہلی نظر پہ کیا مانگے، پہلی نظر پہ کیا مانگے۔ جب بندہ گیا ہے تڑپے، خوش ہو، روئے جی، بکھر جائے، ٹوٹ جائے، کیا کرے؟ کعبۃ اللہ وہ کعبہ جس کی طرف کبھی پیر پھیلا کے نہیں بیٹھے ادب کی وجہ سے، جس کی طرف پیر پھیلا کے کبھی نہیں سوئے ادب کی وجہ سے، آج وہ آنکھوں کے سامنے ہے تو کیا بیہیو ہونا چاہیے، کیا رپلائی ہونا چاہیے، کیا اظہار ہونا چاہیے۔ اور اس موقع پر یہ سعادت بھی ہے کہ اس پہلی نظر پہ جو مانگو گے دیں گے۔ تو اس کو دوستو اچھی طرح سمجھ لیں، اپنے وطن سے لے کر ایئرپورٹ تک، فلائٹ میں بیٹھ کر جدہ تک، جدہ سے لے کر مکہ مکرمہ تک، مکہ مکرمہ میں اپنی رہائش سے لے کر کعبۃ اللہ تک خوب مانگے، تفصیل سے مانگے، ٹکا کے مانگے، بار بار مانگے، خوب مضمون بنائیں
اپنے لیے مانگیں، اولادوں کے لیے مانگیں، مستقبل کے لیے مانگیں، جی حال کے لیے مانگیں، اصلاح حال کے لیے مانگیں، بزرگوں کے لیے مانگیں، محسنین کے لیے مانگیں، مشائخ کے لیے مانگیں، علماء صلاح کے لیے مانگیں، مساجد مدارس کے لیے مانگیں، وطن اہل وطن کے لیے مانگیں، خوب مانگیں، تفصیل سے مانگیں، جی مناجات مقبول پوری پڑھیں، اور سب کچھ مانگنے کے بعد جب کعبۃ اللہ پہ نظر پڑے جی تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں دعا کرنے سے بہتر اور کیا دعا ہو سکتی ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جامع، مثلا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، خلاص اس کے علاوہ اس سے بہتر بھی کوئی دعا ہو سکتی ہے؟ اللہ جی دنیا میں بھی اچھائیاں عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اور اللہ عذاب نار سے میری حفاظت فرما۔ اس سے بہترین جامع دعا اور کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن پھر وہی کہ ہمیں تفصیل سے کچھ مانگنے کی عادت ہے، جب تک ہم مانگ نہ لیں بہت سے لوگ کہتے ہیں اللہ سورت کی جھاپا بازار میں بس ایک دکان دے اور کچھ نہیں چاہیے، یا ایک بیٹا دے دیجیے اور کچھ نہیں چاہیے، یا اللہ ایک چھوٹی سی سیکنڈ ہینڈ کار دے دیجیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ یہ حصر کے ساتھ، اختصار کے ساتھ، حصر کے ساتھ، تعین کے ساتھ اور اس طرح سے مانگنا یہ بہت بڑی کمزرفی کی بات ہے، اور یہ بہت بڑی بے ادبی کی بات ہے۔ اللہ کے دربار میں، خالق کے دربار میں، اور وہاں جا کے صرف چونی کا سوال کریں، صرف 1 روپیے کا سوال کریں، جی سیکنڈ ہینڈ کار کا سوال کریں، یہ اس دربار کی توہین ہے۔ یہ وہاں تو کھل کے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ سیکنڈ ہینڈ کار ہی دینے پہ قادر ہیں، نئی کار دینے پہ قادر نہیں۔ تو بہرحال اپنے وطن سے لے کر کعبۃ اللہ کی زیارت تک خوب مانگیں، اور پہلے نظر پر دیکھتے کے ساتھ ہی کہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے میرے پیارے رب، اے میرے سوہنے رب، وطن سے لے کر یہاں تک جو کچھ مانگا ہے سب دے دیجیے۔ تو ایک جملے میں آ گیا کہ نہیں سب؟ اس میں دکان بھی مانگا، مکان بھی مانگا، اولاد بھی مانگی، بیوی بھی مانگی، بچے بھی مانگے، خاندان اور رشتے بھی مانگے، سب کچھ مانگا، جی تو ایک ہی جملے میں آ گیا نا، اے اللہ وطن سے لے کر یہاں تک جو کچھ مانگا اللہ عافیت کے ساتھ عطا فرما دیجیے۔ یہ بھی دعا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ پھر کعبۃ اللہ کے چکر لگائیں، 7 چکر لگانے کے بعد اور 2 رکعت واجب الطواف پڑھنے کے بعد کعبۃ اللہ پہ ٹکٹکی باندھ کے دعا کریں، جی سلام پھیرنے کے بعد کعبۃ اللہ کی طرف ٹکٹکی باندھ کر اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلائے اور اللہ سے دعا مانگے۔ اور کیا دعا کریں؟ پیارے اللہ آپ کے گھر کے چکر کاٹنے کے بعد مخلوق کے در کے چکر کاٹنے سے بچا لیجیے۔ آپ کے در کے چکر کاٹنے کے بعد مخلوق کے در کے چکر کاٹنے سے بچا لیجیے۔ یہ بڑی پیاری دعا ہے دوست۔ مخلوق کے در کے چکر کاٹنا، حکومت سے اپروول لینا، اداروں سے اپروول لینا، منظوری لینا، جی اپنی شورا سے، تنظیم سے اپروول لینا، کام کوئی کر رہے ہیں سب آناکانی کر رہے ہیں، ٹانگ اڑا رہے ہیں، نہ کر رہے ہیں نہ کرنے دے رہے ہیں، نہ کوئی اس کا بہترین مشورہ اس کا بدل کو بتا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں، بس اٹکے ہوئے ہیں۔ تو یہ سب چکر ہی کاٹنا ہوئی نا۔ پیسے دے رکھے ہیں، اب لینے کے لیے جوتیاں چکھاتے پھر رہے ہیں۔ کسی کو مال دے رکھا ہے، پیمنٹ لینے کے لیے بار بار جانا پڑ رہا ہے۔ یہ مخلوق کے در کے سب چکر کاٹ، عدالتوں کے چکر کاٹنا، تھانے کچہریوں کے چکر کاٹنا، اسپتالوں کے چکر کاٹنا، جی مال دیا ہے پیسے لینے کے لیے، پیمنٹ لینے کے لیے چکر کاٹنا، مال منگوانے کے لیے چکر کاٹنا، کوئی پھنسا ہوا ہے پارسل کہیں جگہ اسے لینے کے لیے چکر کاٹنا، یہ سب چکر ہے۔ کہ اللہ اپنے گھر کے چکر کاٹنے کے بعد مخلوق کے در کے چکر کاٹنے سے بچا دیجیے۔ یہ جامع دعا ہے۔ نیز کعبۃ اللہ کو دیکھنے کے بعد کہیں پیارے رب اس عظیم گھر کو دیکھنے کے بعد کہ اللہ ہر وہ چیز دیکھنے سے بچا لیجئے جن چیزوں کے دیکھنے سے آپ ناراض ہوتے ہیں، فلموں کے دیکھنے سے بچا لیجئے، ننگا ناچ دیکھنے سے بچا لیجئے، ننگے جسم دیکھنے سے بچا لیجئے، میرے پیارے رب اپنے فضل سے بچا لیجئے۔ جو آنکھیں آپ کے گھر پر پڑی ہیں اب وہ کسی اور چیز پر نہ پڑیں، اللہ اس کی توفیق بھی آپ ہی عطا فرما دیجئے۔ یہ موقع کی مناسب دعا ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو بہت ساری شخصیات کی دعا قبول ہوتی ہے جیسے بتایا، اور بہت سارے اوقات پر دعا قبول ہوتی ہے، اور ان اوقات کا پتہ لگا کے رکھے کن اوقات پہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اور ہاں کچھ گھڑیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی سعادت کی ہوتی ہیں بندے کے حق میں، اور ایسی مقبول ہوتی ہیں اس میں جو دعا مانگے گا اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ لیکن یہ پتہ کیسے چلے کہ اس وقت ساعت مقبولہ ہماری طرف متوجہ ہے؟ تو نقشبندی سلسلے کے ایک شیخ حضرت مولانا حکیم خلیل الرحمان صاحب بجنوری
اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے. اس حاجی نے ان کے سامنے ایک مرتبہ کہا حضرت آپ دعا فرما دیجیے اللہ میرے حال پر رحم فرما دے. تو انہوں نے کہا کیا ایک دعا ایسی نہ بتا دوں, کیا ایک گر ایسا نہ بتا دوں. حکیم تھے وہ بڑے پیارے حکیم تھے. کیا ایک گر ایسا نہ بتا دوں کہ ساعت مقبولہ زندگی میں ایک بھی مس نہیں ہو سکتی. میں کہا حضرت جلدی کیجیے, جلدی بتائیے. بے تکلفی تھی, حج میں بھی حاضر ان کے ساتھ رہا ہے. فرمانے لگے جب جب کوئی گناہ کا منظر سامنے پیش آئے یا دل کے اندر کوئی گناہ کا خیال پیش آئے اس وقت ہمت کر کے اس سے بچ جائیں. جو مانگو گے اللہ پاک عطا فرما دیں گے. بس سمجھنا کہ یہی ساعت مقبولہ ہے. اس لیے کہ ساعت مقبولہ متوجہ ہو رہی ہے. نفس و شیطان کو نہیں پسند ہے کہ یہ بندہ کوئی ترقی کر جائے, یہ چانس جیت جائے, لہذا وہ کسی نہ کسی تماشے میں لگا دیتے ہیں, کسی نہ کسی تماشے میں لگا دیتے. تو اس تماشوں سے بچنے کے لیے ہمت کر کے کہیں جا رہے ہیں, ناچ گانا ہو رہا ہے, ہمت کر کے اس کے بچ جائے, استغفار کرے, توبہ کرے اور اللہ سے کچھ مانگے, اللہ عطا فرمائیں گے. گناہ کا کوئی منظر ہے, ہمیں پتہ ہے پہلے سے کہ اس جگہ سے گزریں گے وہاں ایسی برہنگی کا یہ منظر نظر آئے گا, وہاں نہاتے دھوتے نظر آئیں گے, وہاں اس قسم کی تصویریں نظر آئیں گی. تو ہمت کر کے نظریں بچا لے, نظریں جھکا لے اور ذات حق کی طرح متوجہ ہو جائے کہ اللہ جی مجھے معاف کر دیجئے, مجھے بچا لیجئے, مجھے اپنی محبت دے دیجئے. نیز کئی مرتبہ ایسے مقبول اوقات آتے ہیں تو اس موقع پر بجائے جزوی طور پہ بندہ کوئی مانگے, اللہ تعالیٰ سے اس وقت یہ مانگے اللہ جی مجھے اپنی دائمی محبت دے دیجئے, یا اللہ دائمی مجھے مستجاب الدعوات بنا لیجیے. مستجاب الدعوات کس کو کہتے ہیں کہ جس وقت جو دعا مانگے اللہ اس کی دعا قبول فرما لے. تو یہ مضمون یاد رہے گا. اب تین باتیں اور ہیں. ایک ہے دعا مانگنا. اللہ پاک نے اس کا حکم دیا, جیسے کہ قرآن پاک کی آیت ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. ایک جگہ اور فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. ایک جگہ اور فرمایا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. تو اللہ پاک نے مانگنے کا حکم دیا. تو جب اللہ نے مانگنے کا حکم دیا تو مانگنا یہ اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے, تو دعا مانگنے کا حکم ہے, لہذا دعا مانگی جائے. ایک بات اور ان سب رعایتوں کے ساتھ نیز ایک ہے دعا کی درخواست کرنا, کسی دوسرے مومن بندے کو دعا کی درخواست کرنا. یہ بھی ثابت ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ فرمایا کہ بھائی آپ عمرے پہ جا رہے ہیں, ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. وقت کا نبی اپنے امتی سے کہہ رہا ہے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. ہم تو بدرجہ اولا دوسروں سے اپنے بڑوں سے کہیں ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. تو ایک ہے دعا کا مانگنا, دوسرا ہے دعا کی درخواست کرنا, اور تیسرا ہے دعا کا لینا. دعا کا لینا اس کو کہتے ہیں کہ سامنے والے کے ساتھ آپ اتنا اچھا برتاؤ کریں, ایسا خدمت کا معاملہ کریں کہ اس کا دل خوش ہو جائے, اور دل خوش جب ہو جاتا ہے سامنے والے کا دل اندر دل کی گہرائیوں سے سامنے والا ہمارے لیے دعائیں کرتا ہے. یہ دعا کا لینا. اب ہم لوگ بیچ کی چیز کے تو بڑے ماہر ہیں, یعنی دعا کی درخواست تو بہت کرتے ہیں, نہ خود دعا مانگتے ہیں اور نہ دعا لینے کا کام کرتے ہیں. دعا کی درخواست کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتے. دعا کرنا, بہت سے لوگ کہتے ہیں خاص وقت میں دعا کرنا. بھائی خاص وقت میں اگر آپ یاد آ گئے تو پھر خاص رہا کہاں؟ اپنے خاص وقت میں دعا میں یاد کرنا. اس وقت تو یاد نہ آئے کوئی, وہی خاص ہے. اور اس وقت جو پھر دعا کریں گے جی اجتماعی طور پر, وہ آپ کے حق میں مستجاب ہے. اس وقت آپ یہ اصرار کیوں کر رہے ہو کہ میرا نام لے کے دعا کرنا خاص وقت میں؟ اللہ اکبر. تو اتنی بات یاد رہے گی, اس کا خاص خیال رکھیں. اب یہ تین باتیں ہوئی, تو تین باتوں میں ہم بیچ کی جو بات ہے دعا کی درخواست کرنا, اس میں تو بڑے پہلوان ہیں, سب سے کہتے ہیں. اور اس میں ایک یہ عاجز تو یہ سمجھتا ہے کہ شاید ہمارے عقیدے کا بھی کچھ بگاڑ ہو گیا ہے. کئی مرتبہ لوگ خود دعا نہیں کرتے, دوسرے سے مضبوطی کے ساتھ درخواست کرتے ہیں, اور وہ سوچتے ہیں چاہے ان کو 200-500 روپے ہدیہ کیوں نہ دینا پڑے وہ دے دیں گے, لیکن دعا تو ان سے لینی ہے کیونکہ اللہ انہی کی سنتے ہیں.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ نعوذ باللہ اللہ تمہاری نہیں سنتے، دوسروں کی نہیں سنتے، بس کچھ مخصوص لوگ ہیں. یہ تو عقیدے کا بہت بڑا بگاڑ ہے دوست. اگر ہم گنہگار صحیح گنہگار ہونا الگ چیز ہے اور دعا مانگنا پھر الگ چیز ہے. بلکہ گنہگار ہونے کے باوجود جب بندہ دعا کرے گا تو دعا کے ذریعے سے ہی تو پھر یہ گناہ معاف ہوں گے. اگر گنہگار کی دعا قبول نہ ہو تو پھر استغفار کیا ہے؟ یہ بھی تو دعا ہے. پھر اس کا مطلب تو یہ کہ استغفار بھی قبول نہیں ہوگا. یہ تو بہت بھاری کام ہو جائے گا، بہت بڑی قدغن لگ جائے گی. لہذا ایسا ہرگز نہ سوچیں گناہ ہو گئے، گناہ سے دامن داغدار ہو گیا، یہ ہرگز نہ سوچیں کہ ہمارے ہاتھ اس قابل نہیں رہے کہ ہم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں. نہیں، کہیں پیارے اللہ آپ کے سامنے نہیں پھیلائیں تو کس کے سامنے پھیلائیں گے؟ اللہ جی اگرچہ یہ دامن داغدار ہے، اگرچہ یہ ہاتھ اس قابل نہیں کہ اٹھائے جا سکے، لیکن میرے پیارے اللہ اور کوئی جگہ بھی تو ایسی نہیں ہے جہاں پھیلائے جائیں. اللہ جی جو کچھ ہے ہمارے تو آپ ہی ہیں. اللہ جی معاف کر دیجیے، پاک کر دیجیے، صاف کر دیجیے، دھو دیجیے. تبھی تو اللہ فرماتا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. اتنی بات یاد رہے گی. تو دعا جو ہم بار بار لوگوں سے کہتے ہیں تو بہت اچھا کہیں، لیکن ہم خود بھی تو پرسنل وقت نکال کے دعا کریں. شوہر کئی مرتبہ بیوی کے سامنے دعا نہیں کرتا، اس سے شرماتا ہے. بیوی شوہر کے سامنے دعا نہیں کرتی، ایک طرف بیٹھ کے شرماتی ہے. ان کی موجودگی میں کیا مانگیں؟ جی یہ بیکار کی شرم و حیا ہے، بیکار کی شرم و حیا نہیں. شوہر گڑ گڑا کے مانگے تاکہ بیوی کو اس بات کا احساس ہو کہ جب میرے شوہر مانگ رہے ہیں تو میں کیوں نہ مانگوں. جی میں کیوں نہ مانگوں. اور کیا پتہ وہ پیچھے بیٹھ جائے ہمارے، جب ہمارے آنسو بہ رہے ہوں اور سسکیاں نکل رہی ہوں، ہو سکتا ہے وہ پیچھے بیٹھ جائے اور شاید اللہ پاک کو اس کی آمین پسند آ جائے اور طرف آ جائے اور اللہ ہماری بگڑی بنا دے. اسی طرح ہم اپنے گھروں کے اندر دعا مانگنے کا معمول نہیں بناتے، نہ رمضان میں نہ غیر رمضان میں. پھر بچوں کو سبق کیسے ملے گا؟ بچے تو سوچیں گے صرف مسجد میں جو جاتے ہیں اسی وقت دعا کی جاتی ہے، باقی گھر میں دعا نہیں ہوتی. گھر میں دعا نہیں. اس لیے دوستو گھروں کو زندہ کریں. گھر ہمارے مردار خانے بن چکے ہیں، قبرستان بن چکے ہیں. کئی مرتبہ ہم اپنے گھروں کے اندر نماز نہیں پڑھتے تو بچے یہ سمجھتے ہیں کہ گھروں کے اندر تو صرف عورتیں نماز پڑھتی ہیں، مردوں کے لیے گھر میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. مردوں کے لیے تو اللہ نے مسجد بنائی. یہ خواہ کی ایک تصور پیدا ہوگا. اس لیے گھروں کے اندر نفل پڑھنے کا معمول بنائیں، دعا میں بیٹھنے کا معمول بنائیں. اور بچوں کی اس میں تعلیم ہوتی ہے، بچوں کو گود میں لے کے بیٹھ جائیں، ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کے بیٹھ جائیں اور کہیں میرے پیارے رب. دنیا کے اندر بھیکاری اپنے بچوں کے واسطے سے بھیک مانگتے ہیں، بچوں کو گود میں لے کر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اس بچے کے لیے بھیک دے دو. بچے کو واسطے کے طور پر پیش کرتے ہیں. اے میرے پیارے رب میں بھی اپنے معصوم بچے کو لے کر آپ کے دربار میں بیٹھا ہوں. اللہ میرے ہاتھ تو اس قابل نہیں ہے کہ اٹھائے جا سکیں، آپ کے سامنے پھیلائے جا سکے، لیکن میرے ہاتھوں میں جس معصوم بچے کے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں یا اللہ ان کا واسطہ، یا اللہ اس کی معصومیت کا واسطہ اللہ مجھے معاف کر دیجیے. تو نہ جانے اللہ کی کیسی رحمت برسے گی اور کام بن جائے گا. تو ہم خود بھی دعا کریں، ہم بڑوں سے دعا کی درخواست بھی کریں، اور دعا کرنے میں لمبے چوڑے مضمون کا وہ نہ کریں، اس لیے کہ اس میں ان کو دقت ہوتی ہے. کئی مرتبہ سننے میں ان کا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے، اور جتنی دیر ہم نے تکلیفیں ان کو سنائیں اتنا وقت ہم نے ذات حق سے ہٹا کر اپنی طرف متوجہ کر لیا. اس لیے ان کے سامنے، بڑوں کے سامنے تو بس چھوٹا سا جملہ پیش کر دیں، حضرت کچھ مسائل ہیں جی حل نہیں ہو رہے، پریشان ہوں، دعا کر دیجیے اللہ آسان فرما دیں. بس وہ مسائل کی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت گھر میں بہت سے بچے بیمار ہیں، دعا کر دیجیے اللہ شفا دے دیں. اللہ خاندان میں بہت سے مسائل ہیں، دعا کر دیجیے اللہ آسان فرما دیں. آج کل ہمارے اکابر مشائخ کے سامنے لوگ دعاؤں کی جو درخواست کرتے ہیں، اس سے ان کا اتنا وقت ضائع ہو رہا ہے کہ مت پوچھیے بات. اور لوگ جو خواب سنانے بیٹھتے ہیں وہ ایک الگ ہی داستان ہے، 1-1 کلومیٹر لمبے خواب. اس لیے یہ عاجز تو کہتا ہے جب بھی کوئی خواب، حضرت ایک خواب بیان کرنا، میں کبھی دیکھو خواب بیان مت کرو، اس لیے کہ اول تو اس کا سائز معلوم نہیں ہے کہ کتنا لمبا. لفظ خواب سن کے ڈر لگتا ہے. دوسری بات یہ عاجز اپنے یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کا کہا کرتا ہے بھائی تم خوابوں کے شہزادے مت بنو، حقیقت کے شہزادے بنو. خواب میں کوئی فقیر بن گیا تو حقیقت میں بن نہیں جایا کرتا، اور خواب میں کوئی بادشاہ بن گیا تو بن نہیں جایا کرتا. حقیقت پر دیکھو دن میں تم کیا کرتے ہو، ان اعمال پر جو ہے دار و مدار ہے، خوابوں پر نجات کا دار و مدار نہیں ہے.
دوسری بات یہ، میں خود ایک عمل کرتا ہوں اپنے خواب پر، آپ کو بھی اچھا لگے تو کریں۔ خواب جب بھی دیکھیں اس کا ظاہر اچھا ہو یا برا، اس کا ظاہر اچھا ہو یا برا، خواب جب بھی دیکھیں جیسا بھی دیکھیں، 2-5 روپے جو بھی اللہ توفیق عطا فرمائے صدقہ نکالیں اور دعا کریں اللہ اس صدقے کی برکت سے، اس صدقے کی برکت سے اس کی تعبیر اچھی کر دیجیے، اس کے جو اچھے پہلو ہیں وہ عافیت سے عطا فرما دیجیے اور جو برے پہلو ہیں عافیت سے ان سے بچا دیجیے، بس یہ بہترین تعبیر مل جائے گی۔ بہت سی مرتبہ آدمی خواب اس لیے بیان کرتا ہے وہ خواب کے ذریعے سے اپنی بزرگی دکھانا چاہتا ہے، ایک بات۔ دوسرا یہ کہ کئی مرتبہ خواب کئی لوگوں کے سامنے ذکر کرتا ہے اور جب تک اپنی مرضی کے مطابق تعبیر نہ مل جائے وہاں تک پوچھتا رہتا ہے، وہاں تک پوچھتا رہتا ہے۔ کوئی چاہتا ہے کہ ہر بزرگ، ہر عالم کا الگ رنگ ہوتا ہے، تو کچھ ایسے اچھے اچھے جملے میرے بارے میں مل جائیں کہ پھر میں اس کو دلیل بنا کر لوگوں کے سامنے کہوں۔ یہ بھی نفس پرستی ہے، نفس کو اچھا لگتا ہے یہ سب۔ تو یہ سبق یاد رہے گا نا اس طرح سے۔ بہرحال اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو اسباب کی دنیا میں پیدا فرمایا، اسباب کی دنیا میں، اسباب میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے، اسباب میں قدم اٹھانے سے پہلے، اسباب میں اپنی عقل کو استعمال کرنے سے پہلے سب سے پہلے اور آسان سبب اختیار کریں دعا کا۔ پیارے اللہ، ذہن کے اندر یہ خاک آیا ہے، بچوں کے حق میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، اپنے حق میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، میرے پیارے اللہ اس کے مبادیات آسان فرما دیجئے، اس کی ترتیب آسان فرما دیجئے، اس کام کو کرنا، سمجھنا اور سمجھانا آسان کر دیجئے، یہ کر کے اس کے بعد کام شروع کریں۔ تو یاد رہے گا انشاءاللہ یہ سبق۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محترم مہمانان کرام، آپ حضرات دور دراز سے چل کر پورے سال آتے رہے، اس سال کی یہ آخری مجلس تھی، اس سال کی یہ آخری مجلس تھی۔ اب سامنے رمضان مبارک ہے، اس کی تیاری کرنی ہے۔ بہت سارے کچھ ایسے دینی سفر ہیں جو باہر کے ہیں، یعنی گجرات کے باہر کے، وہاں کے تقاضے ہیں، تو میں نے بہت سے جمعہ اور بہت سی ترتیب نکال کر ان کو وقت دے رکھا ہے۔ نیز آگے امتحانوں کا زمانہ بھی آ رہا ہے، بہت بڑی تعداد میں طلبہ آتے ہیں، بہت سے اہل علم حضرات آتے ہیں، ان کو بھی اپنے کاموں میں مصروف ہونا ہے، لہذا یکسو ہو کر اپنے کاموں میں لگے رہیں۔ نیز پورے سال جو آپ دوڑ دوڑ کر آئے جی، تو کئی مرتبہ نفس و شیطان یہ کہتا ہے کہ قیمتی پیسے، قیمتی وقت خرچ کر کے ہم جاتے ہیں تو یہ پیسہ ہم کسی اور وقت میں کام میں لگا دیں، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ اتنی باتیں سنی، نہ جانے کتنے لوگوں کو تہجد کی توفیق ملی، کتنے لوگوں کو تلاوت کی توفیق ملی، کتنے لوگوں کو توبہ کی توفیق ملی، کتنے لوگوں کے گھر کے مسائل حل ہوئے، کتنے لوگوں نے کہا کہ بیوی کو 1 طلاق تو میں دے چکا تھا، اب میرے پاس صرف 2 باقی تھے، آپشن 2 باقی رہ گئے تھے۔ جب سے باتیں سنی ہیں اللہ پاک نے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دیا۔ تو کتنی بڑی اللہ کی طرف سے یہ انعام کی بات ہے۔ تو اس طرح کی مجلسوں میں جب شریک ہوئے، اللہ پاک نے آپ کے اخلاص کی برکت سے کچھ بات کہنے کی، سننے کی توفیق عطا فرمائی، سنانے کی توفیق عطا فرمائی، اور ایک ماحول بنا۔ اجتماعی طور پہ پھر دعائیں ہوئیں، نہ جانے کس کے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ کو پسند آئے، اور اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی برکت سے اللہ نے سب کی مغفرت فرمائی، دعائیں قبول فرمائی۔ تو اس طرح کی مجلسوں میں جب بندہ جاتا ہے تو ایک روحانی غسل نصیب ہوتا ہے، باطن دھلتا ہے۔ اب رمضان سامنے آ رہے ہیں، جگہ جگہ بہت سے لوگ دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں، اپنے اپنے علاقوں میں جہاں بھی اس طرح کی گیدرنگ ہو، اس طرح کا اجتماع ہو، اللہ کے نیک بندے آتے ہوں، ان کی محفلوں میں شریک ہوں، ان کی مجلسوں میں شریک ہوں، اور جب مجلسوں میں بیٹھیں تو بیٹھنے سے پہلے یہ دعا کر کے بیٹھیں، پیارے اللہ آج کی اس مجلس میں سنانے والے کی زبان سے کوئی ایسی بات کہلوا دیجئے جو کانوں کے راستے سے دل میں پہنچے اور دل پہ دستک دے دے اور زندگی بن جائے۔ جی ایسی دعا کر کے بیٹھے تو اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ کہنے والے کو اخلاص کے ساتھ ایسی باتیں کہنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں کہ خود کہنے والے کو بھی نفع ہوتا ہے۔ کئی مطلب کہنے والا حیران ہوتا ہے کہ میرے پیارے اللہ نے آج کیا بات کہلوائی، وہ جو بات کہلوائی وہ اس مخلص کی دعا کی برکت سے کہلوائی جو بیٹھنے سے پہلے اس نے دعا کی تھی۔ نیز یہاں بھی رمضان مبارک کا پہلا عشرہ نفلی اعتکاف ہوتا ہے، اور صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک ایک ترتیب ہوتی ہے اعمال کی۔ جی آدمی وقت فارغ کر کے آتا ہے، روزے کی حالت میں ہوتا ہے،
خاص قرآن پاک کی تلاوت کا وقت ملتا ہے، درود شریف پڑھنے کا موقع ملتا ہے، انفرادی ذکر و اذکار کرنے کا موقع ملتا ہے، اور 10 دن میں آدمی نیکیوں کے اعتبار سے خوب مالا مال ہوتا ہے۔ نیز گھریلو زندگی کیسی ہو، عائلی زندگی کیسی ہو، معاشرتی زندگی کیسی ہو، لین دین کی زندگی کیسی ہو، اس سے متعلق بہت سی مجلسیں اور تربیت کی نشستیں ہوتی ہیں۔ تو اگر اللہ پاک نے موقع عطا فرمایا ہے، سہولت ہے، کوئی ایسا شدید کام نہیں ہے تو وقت فارغ کرنا چاہیے اور شرکت کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نفع عطا فرمائیں گے۔ نفع دینے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا سے پہلے کچھ لوگ بیعت کے ارادے سے، توبہ کے ارادے سے آئے تھے۔ یہ عاجز توبہ کی کلمات پڑھاتا ہے، میرے پیچھے پیچھے اخلاص کے ساتھ زندگی بدلنے کے ارادے کے ساتھ ان کلمات کو دہرائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ کا شکر، یہ کلمات پڑھنے کے بعد تو بتائی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرمائے۔ ابتدائی طور پر ہلکے پھلکے معمولات بتائے جاتے ہیں، پھر جیسے جیسے رابطہ کریں گے، اپنے حالات کا بتائیں گے، سامنے رکھیں گے اخلاص کے ساتھ، تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر ذکر و اذکار میں تبدیلی بھی ہو سکتی ہے، کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے، لہذا یہ آپ کے حالات کے اوپر موقوف ہے۔ تو ابتدائی طور پر کیا معمولات کرنے ان کو سمجھ لیں۔ ایک تسبیح استغفار کی، ایک درود شریف کی، ایک تیسرے کلمے کی صبح شام پڑھیں، پاؤ پارا قرآن پاک کی تلاوت کریں، 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ یہ کریں گے نا انشاءاللہ؟ جزاک اللہ۔ دعا سے پہلے مراقبہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کر کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے۔ کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے۔ کون مقبول ہے کون مردود ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے۔ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا
کون ہے، اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے، اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے۔ کس سے مانگے کس سے مانگے، کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ لا الہ الا اللہ سبحان الملک الاعلی الوہاب۔ ہاتھ اٹھا لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، 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 اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین یا رب العالمین۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ اللهم باعد بیننا وبین خطایانا کما بعدت بین المشرق والمغرب، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ جی، ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اے میرے پیارے رب، اے میرے سونے رب، ہم جیسے تو آپ کے اربوں خربوں بندے ہیں، لیکن آپ کے جیسا تو ہمارا کوئی رب نہیں۔ آپ ہمارے اکلوتے رب ہیں اللہ جی، آپ ہمارے اکلوتے رب ہیں اللہ جی، آپ ہمارے اکلوتے رب ہیں اللہ جی۔ ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے اللہ، ہم آپ کو نہیں بھول سکتے اللہ۔ آپ ہمارے پیارے رب ہیں نا اللہ، ہمارے پیارے رب ہیں، آپ ہمارے اکلوتے رب ہیں اللہ۔ اللہ آپ کو چھوڑ کر جو آپ کے باغی تاغی ہیں، انہوں نے تو کروڑوں اپنا رکھے ہیں، کروڑوں اپنے بنا رکھے ہیں اللہ جی۔ آپ تو ہمارے اکلوتے ہیں اللہ، آپ ہمارے خالق ہیں، آپ ہمارے مالک ہیں، آپ ہمارے رازق ہیں اللہ جی۔ ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے اللہ، ہم آپ کو نہیں بھول سکتے اللہ جی۔ آپ ہمیں معاف کر دیجیے، آپ ہمیں معاف کر دیجیے۔ آپ ہی نے تو فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا اللہ جی۔ یہ دنیا کے کسی بودے حکمراں کا، حاکم کا کسی قول نہیں ہے اللہ جی، یہ تو آپ ہمارے خالق و مالک رب کریم کا قول ہے۔ آپ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا اللہ جی۔ ہم مانگ رہے ہیں، آپ قبول فرما لیجیے اللہ جی۔ آپ ہمیں معاف کر دیجیے، آپ ہمیں معاف کر دیجیے، آپ ہمیں معاف کر دیجیے، آپ ہمیں معاف کر دیجیے اللہ جی۔ معاف کر دیجیے اللہ جی، معاف کر دیجیے پیارے رب، معاف کر دیجیے اچھے رب، معاف کر دیجیے سونے رب، معاف کر دیجیے۔ گناہ کر کر کے دل پتھر کے سل بن گیا ہے، ایک آنسو بہانے کے لیے تیار نہیں اللہ۔ دل پتھر کے سل بن گیا، آنسو بہانے کے لیے تیار نہیں۔ ہائے ہائے میرے پیارے رب، معاف کر دیجیے، دل کو نرما دیجیے، دل کو اپنی محبت سے گرما دیجیے، دل کو نرما دیجیے، دل کو اپنی محبت سے گرما دیجیے یا اللہ۔ اپنی ذات کی طرف متوجہ کر لیجیے اللہ جی، اپنا بنا لیجیے اللہ جی، اپنا بنا لیجیے اللہ جی، اپنا بنا لیجیے۔ اپنا بننے کے بعد مخلوق کا بن جانے سے بچا لیجیے یا اللہ۔ ہدایت ملنے کے بعد ضلالت و گمراہی سے بچا لیجیے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد کفر کا کلمہ پڑھنے اور اعتراف کرنے سے حفاظت فرما دیجیے میرے پیارے رب۔ رحمت کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما اللہ۔ آسمان کی چھت کے نیچے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور آپ کے نام لیوا یا اللہ جگہ جگہ پریشان ہے۔ اے میرے پیارے رب، محبت کی نظر سے دیکھ لیجیے، کرم کی نظر سے دیکھ لیجیے
اللہ کرم کی نظر سے دیکھ لیجئے، پیارے اللہ کرم کی نظر سے دیکھ لیجئے آپ کے نیک بندے جن گھروں کے اندر جا کر اپنی گنہگار جبینوں کو جھکایا کرتے تھے، اللہ ظالموں نے ان کو جلا دیا، اللہ ظالموں نے ان کو جلا دیا، اللہ ظالموں نے ان کو جلا دیا۔ میرے پیارے رب، آج ان محلے والے جمعہ کی نماز سے مسجدوں میں محروم رہے ہوں گے، محروم رہے ہوں گے، محروم رہے ہوں گے۔ اللہ ظالموں کی قسمت میں ہدایت ہے تو دے دیجئے، اور نہیں ہے تو یا اللہ عبرت کا نشان بنا دیجئے، عبرت کا نشان بنا دیجئے۔ دھرتی کے بوجھ کو ہلکا کر دیجئے، دھرتی کے بوجھ کو ہلکا کر دیجئے۔ یا اللہ جن حکمرانوں کے ہاتھ میں اور یہ حالات ہے قبضے قدرت میں، اسباب کے درجے میں جن کے ہاتھوں میں باغ ڈور ہے، اللہ اگر ان کو ہدایت ان کی قسمت میں نہیں ہے کہ اللہ ہمیں ایسے حکمرانوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یا اللہ دھرتی کے بوجھ کو ہلکا کر دیجئے۔ یا اللہ جو اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھا پا رہے ہیں، یا اللہ جن پر پوری رعایا نے اور پبلک نے اعتماد کیا اور بھروسہ کیا، جن کو اس مقام تک پہنچایا، آج وہ چند لوگوں کے حاکم بن کر رہ گئے، وہ اپنی پارٹی کے حاکم بن کر رہ گئے ہیں اور رعایا کو تڑپتے ہوئے چھوڑ دیا، ظالموں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا، جلتے ہوئے چھوڑ دیا، اللہ کے گھروں کو جلتے ہوئے چھوڑ دیا، دہکتے ہوئے چھوڑ دیا۔ اے میرے پیارے رب، اگر حکمراں وہ نااہل ہو چکے ہیں تو یا اللہ بدل دیجئے ان کو۔ یا اللہ ہمیں ایسے حکمرانوں کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ میرے پیارے اللہ، اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو دھرتی کے بوجھ کو ہلکا کر دیجئے، دھرتی کے بوجھ کو ہلکا کر دیجئے۔ میرے پیارے رب، یا اللہ اس ملک میں جو سیاہ قانون بنا ہے اور بن رہے ہیں اور بننے کے ارادے ہیں، یا اللہ ان کو رد کر دیجئے، ان کو فہم دے دیجئے، ان کو سمجھ دے دیجئے۔ جن قانونوں سے ملک میں انتشار ہو، جن قانونوں سے لوگ بیمار ہو اور پریشان ہو، لوگ لائن میں کھڑے ہوں اور بے ہوش ہو کر گریں اور جنہوں کی لاشیں گریں، میرے پیارے اللہ ان کو سمجھ دے دیجئے، ان قانونوں کو رد کر دیں۔ اور اللہ اگر ان کی قسمت میں اب ہدایت نہیں رہی تو یا اللہ ان کی جگہ اچھے لوگوں کو مقرر فرما دیجئے۔ یا اللہ اس پیارے وطن کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جس وطن کی محبت جو ہماری رگ و جان میں سمائی ہوئی ہے، یا اللہ اس محبت کو قبول فرما، اور اس سرزمین پر جن پر ہمارے اکابر مشائخ ہمارے اولیاء اللہ سینہ تان کر سوئے ہوئے ہیں، یا اللہ جنہوں نے خون جگر بہا کر اس چمن کو سینچا ہے، تب جا کر یہ گلشن کھلا ہے، یا اللہ اس گلشن کی نگرانی اور حفاظت کرنے کی ذمہ داری اپنے نیک بندوں کو عطا فرما دیجیے۔ میرے پیارے اللہ ہمیں ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ یا اللہ رمضان مبارک بالکل قریب آ چکا ہے، یا اللہ اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مدارس دینیا کے اندر بچوں کی کتابیں پوری ہونے جا رہی ہیں، یا اللہ امتحان بالکل سامنے آ لگا ہے، رب کریم بچوں کو کامیاب فرما دیجیے۔ امتحان کے بہانے سے بچے کچھ ذمہ داری کے ساتھ مطالعہ کر لیتے ہیں، یا اللہ اس مطالعے کے دوران جو بچے باتوں کو ذہن میں بٹھائیں، یا اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو محفوظ فرما دیجیے، ان پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ میرے پیارے اللہ اس کی اشاعت آسان فرما دیجیے۔ رب کریم آسمان کی چھت کے نیچے جہاں جہاں حضور پاک کی امتی پریشان ہے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو بے گھر بے در بے سہارا ہیں ان کو سکون و سہارا عطا فرما۔ فسادات پہ جن کے گھر جل گئے، کہ اللہ جن کے خانہ اجڑ گئے، میرے پیارے اللہ عافیت کے ساتھ ان کے آبادی نو کا انتظام فرما، آبادی نو کا انتظام فرما۔ یا اللہ جو مجروح ہوئے، جو مظلوم بنے، جو مجروح ہوئے، اللہ ان کو شفا عطا فرما، صحت عطا فرما۔ یا اللہ انسانوں کو کیا ہو گیا، یہ کیوں ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں، یا اللہ کیوں ایک دوسرے کا گھر جلا رہے ہیں، اللہ انسانوں کو صحیح سمجھ عطا فرما دیجیے۔ ماں ایک، باپ ایک، حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام کی اولاد ہے، لیکن ان اولادوں کو کیا ہو گیا، یا اللہ صحیح سمجھ عطا فرما دیجیے، یا اللہ صحیح سوچ عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ وطن میں محبتوں کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جن حکمرانوں کے ذریعے سے یا اللہ یہ نفرت کی آندیاں چلائی گئی ہیں، میرے پیارے اللہ ان کو صحیح سمجھ عطا فرما، ہدایت عطا فرما، ورنہ نیست و نابود فرما۔ قوم عاد و سمود کی طرح یا اللہ ان کو نشان عبرت بنا دیجیے، ان کو نشان عبرت بنا دیجیے، ان کو نشان عبرت بنا دیجیے۔ میرے پیارے اللہ دہلی میں جہاں جہاں فساد ہوئے اور جہاں جہاں فسادات اس سے پہلے ہوئے، یا اللہ تمام جگہوں پر امن قائم فرما دیجیے، سکون قائم فرما دیجیے، رحم کا معاملہ فرما دیجیے، عافیت کا معاملہ فرما دیجیے۔ یا اللہ جن کی دکانیں لٹ چکی، جن کے کاروبار جل چکے، یا اللہ جو ایک لمحے میں راستے پر کھڑے ہو گئے، میرے پیارے اللہ عافیت کے ساتھ ان کو آباد فرما دیجیے، ان کو ہمت عطا فرما دیجیے، ان کے غموں کو دور فرما دیجیے، مہربانی کا معاملہ فرما دیجیے۔ یا اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما۔ مدارس دینیہ، مکاتب قرآنیہ، مساجد اسلامیہ اور وہ خانقاہیں اللہ اللہ سکھایا جاتا ہے، اللہ سب کی حفاظت
فرما، اقامت دین کے لیے جتنی کوششیں ہو رہی ہیں یا اللہ سب کو قبول فرما۔ یا اللہ جو علماء صلاح بیمار ہیں ان کو شفا صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ جو اداروں کے ذمہ دار کام لے کر چل رہے ہیں یا اللہ بہت سے کام ادھورے ہیں یا اللہ اسباب و وسائل عطا فرما، عافیت کے ساتھ ان کے ارادوں کی تکمیل فرما۔ میرے پیارے اللہ جو معصوم بچے پڑھ رہے ہیں، پڑھنے میں دشواری پیش آ رہی ہے یا اللہ قوت حافظہ عطا فرما، فہم عطا فرما، یا اللہ قوت درک عطا فرما، یا اللہ ان کو کامیاب فرما۔ یا اللہ جو کمزور ہیں بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، ماضی قریب میں جن کا انتقال ہو چکا اللہ ان کی مغفرت فرما، جن کی مغفرت ہو چکی ہے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما، قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، یا اللہ اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کے قبول فرما۔ یا اللہ جن کی اولادیں ان کے ناک میں دم کیے ہوئے ہیں یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کر قبول فرما۔ جن کے بچے بچیاں عمر کو پہنچ چکے ہیں یا اللہ ان کو نیک سالے جوڑے عطا فرما، نیک سالے رشتے عطا فرما، سادگی سنت و شریعت کے مطابق نکاح کرنا آسان فرما۔ جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا، میاں بیوی میں سچی محبت نہیں ہے یا اللہ سچی محبت الفت پیدا فرما۔ جن کا نکاح ہوئے زمانہ ہو چکا گود اولاد سے خالی ہے اللہ نیک سالے اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یہ لکھا ہے یا پیغام بھیجا یا ان کا حق ہے ہمارے اوپر یا اللہ ہم دعا کرتے ہیں ان کی دلی جائز نیک تمناؤں کو پورا